السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک میں نماز کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنی ضروری ہے۔ اسلام نے رمضان المبارک کے دوران تراویح کو خاصا زور دیا گیا ہے۔ جس طرح روزہ رکھتے ہیں ساتھ نماز پڑھنی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح نماز کے ساتھ رمضان کے دوران تراویح پڑھنی بھی ضروری ہوتی ہے۔ مرد حضرات تراویح ادا کرنے کے لیے مسجد چلے جاتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے تراویح گھر میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام میں اب زیادہ تر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تراویح گھر میں عورتوں کو پڑھنی چاہیے یا پھر دن بھر تھکاوٹ یا طبیعت خراب ہونے کی صورت میں تراویح چھوڑ دینی چاہیے یا ہم اس دوران چھوڑ سکتے ہیں۔ تراویح پوری 20 کی 20 ہی پڑھنی چاہیے، ہر صورت پڑھنی چاہیے، ادا کرنی چاہیے، یا 10 ہم پڑھ سکتے ہیں، 8 پڑھ سکتے ہیں۔ عورتوں میں ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھار 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو جاتی ہے، اس لیے کیا کرنا چاہیے؟ 8 رکعت یا 10 رکعت پڑھ سکتے ہیں تراویح۔ 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اسلام نے 20 رکعت کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور اگر انسان کو بہت زیادہ آپ کو تھکاوٹ ہے، طبیعت خراب ہے، یا پھر تراویح چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ پڑھ لیں۔ اس میں 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 12 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں، 16 بھی رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح 3 دن پڑھی تھی، اس لیے کہ ان کی امت آگے تراویح ادا نہیں کر سکے گی۔ 3 دن پڑھ کے اس کے بعد انہوں نے چھوڑ دی تھی، لیکن علماء کرام نے جتنی تلقین تراویح کی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے کہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، یعنی یہ بہت ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو عام سنتوں کی طرح ہمیں ہلکا نہیں لینا چاہیے، ہمیں اسے ہر صورت میں ادا کرنا چاہیے۔ تراویح مردوں کے لیے لازم نہیں ہے، وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں، مطلب ضروری نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ مرد بھی جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ویسے بھی جماعت سے ہٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے گھر میں پڑھنے کا حکم ہے تراویح۔ اور ہر رکعت کے بعد کوئی بھی تراویح کی دعائیں ہوتی ہیں اسپیشل، وہ ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ اگر تراویح کی دعا آپ کو نہیں آتی تو اس کے علاوہ کوئی بھی صورت اللہ کا کلام آپ ذکر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر رکعت کے بعد پڑھنی ضروری ہوتی ہے۔ رمضان کے دوران دن کی زینت روزہ ہوتا ہے اور رات کی زینت تراویح ہوتی ہے، یعنی اس چیز کو اتنی اہمیت دی گئی ہے۔ ہم اس چیز کو ہلکا لیتے ہیں کہ تراویح نہیں ادا کرنی یا نہیں پڑھنی۔ تراویح 20 پڑھنی ہے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے پتہ لگتا ہے، یعنی زیادہ تر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ 20 پڑھیں، یہ اتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطلب عمل سے پتہ چلا تھا کہ 20 پڑھنی چاہیے۔ عورت جماعت بھی کروا سکتی ہے، یعنی عورت نماز تراویح میں جماعت بھی کروا سکتی ہے تراویح کے لیے۔ اگر عورت کی جماعت کے ساتھ پیچھے کوئی لڑکا کھڑا ہو جائے تو اس طرح اس لڑکے یا مرد کی تراویح یعنی نماز نہیں ہوگی۔ ایسے لوگ جو جلدی میں گھر ہی میں عورتوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز ادا کر جاتے ہیں، اس طرح ان کی نماز نہیں ہوتی۔ تراویح عورتوں کے لیے جماعت کے ساتھ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی عورت خوشی سے مطلب جماعت کے ساتھ جماعت کروانا چاہتی ہے، اس کے پیچھے اور عورتیں بھی پڑھیں تراویح، تو وہ کروا سکتی ہیں، باجماعت تراویح کروا سکتی ہیں۔ اور اکیلے میں بھی تراویح کی نماز مرد یا عورت ادا کر سکتے ہیں۔ مردوں کی طرح یہ حکم لازم نہیں ہے کہ وہ جماعت کے مطلب دوران تراویح کریں یا جماعت کے ساتھ ہی تراویح پڑھیں ادا کریں۔ ہاں، اگر عورتیں مل کر اپنی خوشی کے ساتھ ایک جگہ جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا چاہتی ہیں، اپنی خوشی سے ایک ساتھ ایک صف میں کھڑی ہو کے جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنا چاہتی ہیں تو یہ وہ کر سکتی ہیں، لیکن اس چیز کا حکم ضروری نہیں ہے کہ جماعت ہی کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اپنا الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہو سکے تو عورتیں جماعت کے ساتھ نماز تراویح نہ ادا کریں، یعنی اس